اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی خدیجہ ٹی وی کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج شہزادی کونین بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر صمیم قلب سے تمام مومنین اکرام اور ناظرین اکرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم گفتگو کریں شہزادی کونین کے بارے میں تو یقیناً ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہو جائے گی۔ صرف بات کی جائے القاب کی تو اتنا وقت نہیں ہے کہ صرف القاب کی بات کی جائے۔ ناظرین اکرام، ہم شہزادی کونین کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جس عظیم شخصیت سے روبرو کر آپ کو کرانے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے۔ ہماری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ حسن رضا غدیری صاحب، جو نجف اشرف سے تشریف لائے ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور شہزادی کے بارے میں وہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ناظرین شاید ممنون بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ اگر السلام علیکم۔ وعلیکم بہت السلام۔ خیر مقدم خدیجہ ٹی وی پہ شہزادی کونین کی خلقت کے بارے میں بات کی جائے کہ کس طریقے سے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پہ بلوایا گیا، تو اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور تمام ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کا تشریف لانا اور میرے لیے باعث عزت ہے کہ اس ہستی کا تذکرہ میں کروں کہ جس کی عزت و احترام کے لیے خود ان کا باپ جو خاتم الانبیاء، جزاک اللہ۔ سید المرسلین اور اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی موجود ہستی جو صاحب وجود ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے بارے میں کچھ عرض کروں، یہ میرے لیے باعث عزت بات ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یقیناً احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بہت کچھ مذکور ہے کہ جب حضور عرش پر تشریف لے گئے، بلکہ حضور کی اپنی زبانی کچھ احادیث ایسی کتب میں ملتی ہیں کہ جب حضور نے فرمایا جب میں عرش پر گیا تو وہاں پر مجھے پہلے عرش پر استقبال ہوا، دوسرے عرش پر استقبال ہوا، تیسرے عرش پر استقبال ہوا، آخری آسمان پر جب استقبال ہوا تو اس وقت مجھے بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آج آپ کو ایک تحفہ دینے والا ہے۔ اور جو خلقت نورانیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے خدا نے حضور کو تحفہ دیا، اسی کی آیت بلکہ سورہ کوثر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، جزاک اللہ۔ کہ جب بھی کوئی پڑھے گا تو اس کا تصور، اس کا ذہن اور اس کے خیال میں وہ چیز نقش ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضور کو کیا وجودی تحفہ دیا تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان تحفے مختلف قسم کے ہوتے ہیں جی، جو زمانی اور مکانی حوالے سے اپنا تعارف کرواتے ہیں، اپنی پہچان کرواتے ہیں، لیکن یہ وہ تحفہ خدا نے دیا کہ جو عالمین کے لیے قیامت تک کا ایک ایسا خدائی تحفہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور فرماتے ہیں میں نے شکر ادا کیا۔ شکر ہمیشہ نعمت پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں جو حضور نے ارشاد فرمائی کہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ الابن نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو رحمت عطا فرمائی، اور یہ رحمت اللہ کی طرف سے تھی، لیکن حضور نے اسے نعمت
کے عنوان سے شکر ادا کیا اس کا، چونکہ واہ۔ نعمت کا شکر ہوتا ہے، رحمت کا شکر نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ رحمت کے لیے کچھ اور الفاظ ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو یعنی رحمت للعالمین کو رحمت عطا فرمائی۔ البنت رحمت، بیٹی رحمت ہے، لیکن حضور نے اس کا جب شکر ادا کیا تو حضور کی نگاہ رسالت میں وہ نعمت تھی جس کا شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ شکر المنعم واجب، ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شرعی زبان میں اسے ہم واجب کہتے ہیں، واہ واہ۔ اور اپنی معاشرتی زبان میں ضروری کہتے ہیں۔ نعمت عطا کرنے والے کا شکر۔ آقا اب یہاں پر ہم شہزادی کی ذات کی بات کریں، مادر گرامی کی بات کر لیتے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کو اگر ہم اس آئینے سے دیکھیں کہ اپنی بیٹی کے لیے، اور اس دونوں ذات کو یکجا کر کے دیکھیں، تو عالم اسلام کے نسوانیت کے حوالے سے ایک کیسی مشعل راہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر آپ نے جس بی بی کا ذکر فرمایا ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں بیٹی عطا فرمائی، جی جو کائنات کے لیے ایک مثالی خاتون، بے شک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بعنوان زوجہ عطا فرمائی، جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ خاتون کہ شاید ہی، اگر میں یہ لفظ کہنے میں حق بجانب ہوں گا، کہ شاید ہی تاریخ نے کوئی ایسی خاتون ذکر کی ہو اور مثال اس کی دی ہو کہ جس نے اپنی معنوی طاقت، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مال خدیجہ سے اسلام پھیلا ہے، اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو اسلام نہ پھیلتا۔ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ہستی کے حوالے سے کہ جسے اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ خدا اس کے لیے مال دنیا کا محتاج نہیں تھا کہ خدیجہ کی شکل میں، بہت سارے اسباب بن سکتے تھے اس ان کے کا لیے۔ جو سب سے بڑا سبب میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے بطن مبارک سے نسل رسول نے چلنا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اور یہ وہ اصل مال تھا، یہ وہ اصل مال تھا جو اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے ذریعے حضور کو عطا فرمایا، جس سے قیامت تک حضور کی نسل اور نام اور اسلام اور مقصد یہ محفوظ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب خدیجہ محسنہ اسلام ہیں، محسنہ بے انسانیت ہیں، شک بے شک۔ اور ہم جس حد تک ممکن ہو ان کی عظمتوں کو بیان کریں، لوگوں کو بتائیں۔ وہ ہستی کے جو یہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں میری بیٹی مجھ سے باتیں کرتی ہے، واہ واہ واہ۔ اور یہ وہ عظمت ہے کہ جو عام طور پر آپ دیکھیں کہ معصومین علیہم السلام میں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں کہ جو ان کی والدہ گرامی بیان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا یا میرا بچہ میرے شکم میں مجھ سے بات کرتا ہے، مگر پہلی وہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے جو یہ فرماتی تھی کہ میرے شکم میں میرا بچہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ اور بلکہ چونکہ حضور نے بتایا تھا کہ یہ آج تو میڈیکل بتاتی ہے نا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میں کہتا ہوں علم الہی سے پیغمبر اکرم نے بتایا تھا کہ خدیجہ کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے ولادت سے پہلے، اور اس کا ذکر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ وہ بیٹی جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، اور لفظ روایت کے یہ ہے کہ وہ مجھے تسلیاں دیتی ہے، وہ مجھے سکون دیتی ہے، اس سے مجھے سکون ملتا ہے، اس کی باتوں سے مجھے سکون ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے
ایسی ماں کا ہونا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ایسی بیٹی کا سبحان ہونا، اللہ سبحان اللہ۔ دونوں اعزاز ہیں۔ آغا اب یہاں پہ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی محبت میں تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس زاویے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ختم المرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی کی محبت میں کھڑا ہو جانا یا اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو رسالت اور ادھر معصومیت یعنی ایک ایسی خاتون کے بارے میں، تو ہم اس کو اس حدیث کو کس روشنی میں دیکھیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جہاں آپ نے فرمایا ہے کہ حضور کا ارشاد ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، اس کی دوسری جانب اگر نگاہ کریں تو حضور نے ہی فرمایا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، واہ واہ واہ، یہ بضعۃ منی میرا ٹکڑا ہے، جی وہ ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے۔ اور یہ وہ لقب ہے کہ جو نہ اس سے پہلے اور نہ اب تک واہ، کسی بے شک، باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے واہ کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ آپ بضعۃ منی کے حوالے سے اگر کہیں کہ حضور احترام کرتے تھے کہ یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے، میرے منصب کا ٹکڑا ہے، میرے اخلاق کا ٹکڑا ہے، میری عظمتوں کا ٹکڑا ہے، وہ ایک زاویہ ہے۔ دوسرا زاویہ کہ جو ام ابیہا کا ہے کہ وہ اپنے باپ کی ماں ہے، ماں کے لیے ہر بیٹا کھڑا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، مقام تنزیلی میں ماں تو نہیں تھی نا، حقیقی ماں تو نہیں تھی، بیٹی تھی نا، بے شک، تو اسے ہم مقام تنزیلی کہتے ہیں کہ مقام تنزیلی میں حضور نے فرمایا کہ یہ میری ماں ہے، یعنی ماں کی طرح ہے۔ جیسے ماں کا احترام بچہ، اولاد، بیٹا بیٹی کرتے ہیں اور ان پر ضروری ہے کہ وہ اس کا احترام کریں، ظاہر ہے وہ بیٹی تھی اور بیٹی ہی رہیں، بیٹی بن کر انہوں نے ثابت کیا کہ جس طرح ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح سے میں نے اپنے باپ کا خیال رکھا۔ اور تیسرا جو عنوان ہے جی وہ شاید عام طور پر ممبروں پر بیان نہیں کیا جاتا۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ اللہم السلام صلی سے اللہ پوچھا کہ حضور نے کیوں فرمایا تھا ام ابیہا، اور حضور کیوں ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ جی امام نے فرمایا کہ مقام تنزیل میں وجہ تنزیل دیکھی جاتی ہے، جہت تنزیل دیکھی جاتی ہے، واہ واہ واہ، لہذا اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، حضور کی بیٹی نے اسی طرح سے ہی خیال رکھا۔ اب حضور جسے اپنی ماں کا درجہ دے رہے ہیں، ایک شخص ہے جو اصل اس درجے والا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو وہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ اب وہ دینے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، بے شک، جس کا کردار اگر وہ دشمن کی طرف پتھر بھی پھینکتا ہے تو اللہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ پتھر تو نے نہیں میں نے پھینکا ہے۔ جو حوالہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اسی امام کی حدیث میں موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ ان کی سیدہ کی پیشانی میں نور امامت تھا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، بی بی ام المعصومین تھی۔ واہ واہ واہ، ام المومنین ہونا اور ہے، ام المعصومین ہونا اور ہے۔ جزاک اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور اسی موضوع کو یہ مناسبت سے میں عرض کر دوں کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی جو اردو زبان میں ہی ہے، جی فاطمہ اپنے باپ کی ماں، واہ، وہ چھپ چکی ہے۔ اس میں ہم نے یہ لکھا کہ حضور احترام کرتے تھے، بیٹی کا احترام باپ نہیں کرتا ہے، بیٹی کرتی ہے، اولاد کرتی ہے ماں باپ کا احترام، برعکس ہے معاملہ۔ تو معصوم کی حدیث کی روشنی میں کہ بیوی کے، ہماری جدہ کے کی پیشانی میں نور عصمت تھا، نور امامت تھا، تو ام المعصومین ہونے کے حوالے سے حضور نے جو کھڑے ہو کر احترام کیا، یہ دراصل پیغام تھا امت کے لیے کہ اس کی نسل سے جو معصوم امام آنے والے ہیں ان کا احترام تم پر واجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور احترام کی دو ہی صورتیں ہیں،
آپ تشریف لائے ہیں، مہمان ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ کو اچھی جگہ پہ بٹھاتا ہوں اور آپ کے لیے آپ کی تواضع کرتا ہوں، یہ بھی ایک احترام کی صورت ہے۔ جی لیکن جو بات آپ مجھ سے کہتے ہیں میں اسے مان لوں، جی جو چیز آپ مجھ سے طلب کرتے ہیں وہ میں آپ کو دے دوں، یہ عملی احترام ہے۔ معصومین کا اتباع عملی احترام ہے۔ اگر ہم معصومین کا اتباع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کا عملی احترام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر حضور کا یہ عمل ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اس کی پاکیزہ نسل میں امامت قرار دی گئی ہے اور ان اماموں کا عملی احترام تم پر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ آغا، خواتین کے لیے اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں جو رشتوں کی بنیاد ہیں، بکھر رہے ہیں رشتے بہت طریقے، تو ان تمام خواتین کے لیے ذات بطول کس طریقے سے مشعل راہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خاندان میں اپنے بچوں کی پرورش کے لحاظ سے اپنے خاوند کی کو ساتھ رکھتے ہوئے اور تمام رشتوں کو ایک یکجا کرنے کے بعد، تو اس لیے ایک میسج کی شکل میں ان تمام خواتین کے لیے کیا ہو سکتی ہے مشعل راہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام خواتین کے لیے سیدہ کی سیرت، وہ مختصر زندگی جو بی بی کو دنیا میں ظاہری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور جو ان کی نسل کی شکل میں ابدی زندگی ملی ہے، دو زندگیاں ملی ہیں، ایک وہ ظاہری زندگی جو 18 سال کی تھی اور وہ جو ابدی حیات ملی ہے وہ ان کی نسل کے حوالے سے تھی کہ آج بھی ان کی نسل سے امام موجود ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، پردہ غیبت میں ہیں۔ خواتین کو بی بی کی سیرت اور حسن تربیت پر نظر رکھنی چاہیے، اس کا مطالعہ ضروری ہے کہ بی بی نے اپنے بچوں اور اپنے شوہر اور اپنے باپ سب کے حقوق ادا کیے ہیں۔ اس کے بعد بی بی اپنی ہم صنف خواتین کو روزانہ درس قرآن دیتی تھیں، درس اخلاق دیتی تھیں، درس دین شناسی دیتی تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری خواتین اپنے گھر کے ماحول کو سیرت سیدہ کے مطابق بنائیں اور اپنے اوپر واجب فرائض کو اور حقوق کو ادا کریں، جس میں تربیت اولاد بھی اور احترام والدین اور حقوق ہمسایہ اور حقوق صنف اور حقوق انسانیت سبھی آتے ہیں، بی بی نے جس طرح سے پیش کیا، ہماری خواتین کو چاہیے۔ اگر بی بی دربار میں گئی ہیں، اس کا ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں کہ بی بی اگر دربار میں اپنا حق مانگنے گئی ہیں تو روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی نے جو حجاب کیا ہوا تھا وہ بی بی کے پاؤں کے نیچے کافی لمبی حد تک کپڑا پیچھے سے زمین کو صاف کرتا ہوا آ رہا تھا تاکہ کوئی بی بی کا پاؤں بھی دیکھنا نہ پائے۔ ہمیں حجاب کی شکل میں بی بی کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو میری مثال بنو، میری مثال۔ میں اس نبی کی بیٹی ہوں جسے اللہ نے رحمت قرار دیا، لیکن جب تم باہر آؤ تو اس طرح سے آؤ پتہ چلے کہ تم بطول کی کنیز ہو، تم زہرا کی کنیز ہو۔ جب بھی بی بی اپنے بچوں کو، شیر مادر میں بہت اثر ہوتا ہے، دودھ پلاتی تھیں تو اس وقت بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کر کے بی بی اس کا شکر ادا کرتی پھر دودھ پلاتی، اور اس کا ہم کہتے ہیں اپنی علمی زبان میں وضعی اثر ہوتا ہے۔ وضعی اثر کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر کوئی گرم چیز رکھ دوں، کوئی ہیٹر رکھ دوں یہاں اپنے قریب، تو اس کی میں چاہوں یا نہ چاہوں اس کی حرارت میری طرف آئے گی، اسے وضعی اثر کہتے ہیں۔ آپ یہ چراغ جو ہیں بجھا دیں اندھیرا ہو جائے گا، ایک چراغ جلا دیں وہ روشنی آئے گی، وہ روشنی اس کا وضعی اثر ہے، آپ چاہیں وہ آئے یا نہ چاہیں، جب آپ نے روشن کر دیا تو وہ آئے گی، اسے وضعی اثر کہتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ نے پانی پیا ہے، وہ پانی آپ کے جسم میں وضعی اثر یہ کرے گا کہ آپ کی پیاس کو بجھا دے گا۔ یہ وضعی اثر ہے
اس ماں کا کہ جو بسم اللہ پڑھ کر اللہ کی نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، باہر نکل کر اپنی ہم صنف کو یہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے باہر نکلا جائے۔ باپ سے بات کرتی ہے تو اس لہجے میں کہ باپ دعائیں دیتا ہے کہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے ایسی بیٹی عطا کی۔ تو سبحان خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور اپنے فرائض میں سیرت طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بنیاد قرار دیں اور نمونہ عمل بنائیں۔ اس کے بعد باقی کام سب خدا پہ چھوڑ دیں۔ سیدہ کے طفیل وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے جو وہ دنیا میں حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آقا میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے ایک مبارکباد ہمارے ان تمام ناظرین کے لیے اور امام وقت جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت کو بھی ایک یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اخلاقی، انسانی، شرعی، دینی، اعتقادی فریضہ بنتا ہے بے شک کہ ہم ایک دوسرے کو اس سیدہ معظمہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کریں۔ میں اس میں لفظی مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں رسم ہے، ولادت پر مبارکباد دی جاتی ہے اور یقیناً گھر والے خوش ہوتے ہیں جب کوئی باہر سے آ کے ہدیہ تبریک پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا، بیٹی، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ میں بھی یقیناً تمام مومنین اور کلمہ گو، دنیا کے ہر کلمہ گو، بلکہ اس سے آگے ہر انسان کو جزاک اللہ، سبحان اللہ، مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکبادی کے اصل مقصد کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ وہ مبارکبادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت دی ہے، ہماری طرف سے ایک ہدیہ تبریک ہوتا ہے، اسے ہم لفظ ہدیہ تبریک سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہدیہ تبریک یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے، ان کے دل کو خوش کیا جائے، ان کے مقصد کا تحفظ کیا جائے۔ یہ اصل مبارکباد ہے۔ لفظی مبارکباد میں تمام مومنین مسلمانوں کو اور دنیا انسانیت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے خدیجہ ٹی وی کے وسیلے سے، چونکہ ہمارا مذہب وسیلے کا مذہب ہے۔ بے شک ہم اس وسیلے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ٹی وی کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں کو خدا اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں عملی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس عہد کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی کو معصومہ اور ان کی معصوم اولاد کی زندگی کے مطابق بنائیں گے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم ہماری آرزو کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ حسن رضا غدیری صاحب قبلہ، جنہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو شہزادی کے حوالے سے پیش کی۔ امید کرتے ہیں کہ ہم تمام محبان فاطمی شہزادی کے نقش قدم، نقش پا پہ چلیں گے اور ان کے کردار کی عکاسی کرتے ہوئے دنیا کو بتائیں گے کہ ہم وہ ہیں کہ جو اہل بیت کو چاہنے والے ہیں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ کسی اور شخصیت کو کسی اور پروگرام کے ذریعے آپ سے روبرو کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔